الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، معزز سامعین اور نوجوان بھائیوں اور دوستوں، مکتب کے سلسلے میں ہم لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا ہوا ہے۔ دو تین باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات دینی تعلیم کی ہمارے مذہب میں کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نبوت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے تشریف لائے اور غار حرا میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمایا اور اپنی باہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کو دبایا اور دبوچا، تو اس وقت حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ یہیں سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، اسی جگہ سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، اور اسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ تینوں ابتدا ایک ساتھ ہو رہی ہے جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھیے۔ یہ سب سے پہلا جملہ ہے حضرت جبرائیل امین کا، یہ سب سے پہلا جملہ ہے طلوع اسلام کا، یہ سب سے پہلا لفظ ہے قرآن مجید کے نزول کا۔ ویسے تو بظاہر قرآن مجید جب ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی سورت ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آتی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے، اور 29 پارہ ختم کرنے کے بعد 30ویں پارہ میں وہ بھی بالکل آخر میں اقرأ بسم ربک الذی خلق والی سورت آتی ہے۔ یہ سورت اگرچہ قرآن مجید کے آخر میں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ بھی پوری سورت مکمل نہیں بلکہ صرف 5 آیت جو میں نے خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں، یہی 5 آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے۔
حضرت جبرائیل امین کہہ رہے تھے اقرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے ما انا بقاری، حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے پڑھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں کہاں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھنے والا تو نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتیں حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئی۔ یہاں سے قرآن کی ابتدا بھی ہو گئی، یہاں سے اسلام کی ابتدا بھی ہو گئی، اور یہاں سے نبی آخر الزماں کے نبوت و رسالت کی ابتدا بھی ہو گئی۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی بات ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہے پڑھیے، اور اس تعلیم کا موضوع یہ دنیا کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ اس تعلیم کا موضوع علوم ربانی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ علوم آئے انبیاء کے پاس، اور وہ سب جمع ہو کر نبی آخر الزماں کے پاس، یہ موضوع ہے اس اقرا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر اس کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہوگا، اور قیامت میں اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اس کو فرض کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کسی خطے کا ہو، اس کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں بھی علم سے مراد علم دین ہے۔ باقی جو اور دنیا کے فنون ہیں وہ یہاں پر موضوع نہیں ہے، ان کے بارے میں یہاں کچھ نہیں بتلایا جا رہا ہے۔ وہ ضرورت کی چیزیں ہیں، جس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو حاصل کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی ماسٹر بننا چاہتا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس کو حاصل کرے گا، وہ یہاں پر موضوع نہیں ہے۔ یہاں پر علم دین اس حدیث شریف کے اندر مفہوم اور مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، یہ بندہ سب سے زیادہ خیر حاصل کرنے والا بنے گا اگر یہ کام کرے گا۔ اس ایک صورت اور دو حدیث کی روشنی میں صرف اتنی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کی تعلیم یہ فرض ہے، یہ اولین درجے کی ضرورت ہے، اولین درجے کی۔ آپ دیکھیں کہ جب اسلام نازل ہوا تو ابھی ایمان کے بارے میں کوئی آیت نہیں نازل ہوئی، ابھی عبادت کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور دیگر بہت سے احکام اسلام کے اندر ہے، ان میں سے کسی احکام کے بارے میں آیت نازل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سب سے پہلے پڑھنے کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے۔ یہ اسلام کی امتیازی شان ہے، بالکل الگ ایک شان ہے پڑھنے پڑھانے کی۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، احادیث مبارکہ کی بڑی بڑی کتابیں جو ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، کتاب الایمان ہے، اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ہے۔
یعنی ایک بندہ جب ایمان میں داخل ہوا تو ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی جو اس کی ضرورت ہے وہ اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر آدمی عالم مفتی ہی ہو جائے، اس سے یہ بالکل مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جس سے غسل کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے اور غسل کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ معلوم ہو جائے، جس سے وضو بنانے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا علم حاصل ہو جائے، جس سے نماز کے صحیح طریقے سے ادا کرنے کا علم حاصل ہو جائے اور نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کن غلطیوں سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، ان چیزوں کا موٹی موٹا علم حاصل ہو جائے۔ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور مخصوص وقت کے ساتھ حج فرض ہے، جب جو چیزیں فرض ہوں اس وقت ان فرضیتوں کا علم حاصل ہو جائے۔ اتنی تعلیم اسلام کے اندر ضروری ہے، اور یہ ضرورت دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلائیں تاکہ ماں باپ ہونے کا، پیرنٹس ہونے کا فرض ادا ہو سکے، اور دوسرے اگر ماں باپ تعلیم نہیں دلا سکے اور لڑکا باشعور ہو گیا، عقل مند ہو گیا، تو اب وہ خود سے تعلیم کو حاصل کرے۔ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو تعلیم نہیں دلوائی، یہ عذر نہیں چلے گا۔ ہاں جب آپ بچے ہیں اس وقت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن مانا جائے کہ کسی وجہ سے ماں باپ نہیں دلا سکے تو پھر بڑے ہونے کے بعد وہ ذمہ داری ہر آدمی کے ذات کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے۔ ایک بات تو مجھے یہی عرض کرنا تھا کہ بھئی مکتب کی تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم، جس میں عقائد کی تعلیم ہے، جس میں سنت کی تعلیم ہے، جس میں فرائض اور واجبات کی تعلیم ہے، اور جس میں دن اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کی تعلیم ہے، ان تعلیمات کو، ان تعلیمات کی عظمت، ان تعلیمات کی اہمیت، ان تعلیمات کی ضرورت کو بتلانا مقصود ہے۔ یہ جو مکتب کی تعلیم ہے، میں مثال کے طور پر ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بدن کا پاک ہونا، اگر بدن میں ناپاکی لگی ہو تو کیا اس کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی پاک ہونا شرط ہے۔ اسی طرح کپڑے کا پاک ہونا، اسی طرح جگہ کا پاک ہونا، اسی طرح قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، یہ ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے جتنا سطر بنایا ہے اس سطر کا چھپا ہوا ہونا، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا سطر سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک، ٹخنوں تک، یہ عورت کا سطر ہے۔ ان سطر کا چھپا ہونا، وقت کا ہو جانا، یہ تمام چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں۔ ان میں اگر ایک بھی شرط چھوٹ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھنے لگے، وہ بالکل پاک صاف بھی ہے، جگہ بھی پاک صاف ہے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، مگر ابھی 10:30 بجا ہے، کیا اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ظہر کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ظہر کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک شرط چھوٹی اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، یہ تو شرط ہو گئی۔
اب نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، ان فرائض کا ہونا بھی ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1، اگر آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر معذور ہے، ایسا بیمار ہے یا ایسی شدید درد میں مبتلا ہے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر سے قیام ساقط ہے، وہ زمین پر بیٹھ لے، وہ کرسی پر بیٹھ لے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اگر قیام پر قادر ہے تو پھر اس کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ قدرت کے باوجود وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے نفل کے۔ نفل میں شریعت نے چھوٹ دی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب آپ غور کریں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے گھروں میں جو عمر دراز عورتیں ہوتی ہیں وہ بلا عذر کے اپنی تختوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ ویسے تو وہ چلتی ہیں، پھرتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں اور بظاہر ان کے گھٹنوں میں ایسی کوئی درد بھی نہیں ہے، مگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، بس صرف نہ جاننے کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ بھئی فرض چھوٹا، نماز نہیں ہوگی۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک آدمی 120 سال کا بوڑھا ہے لیکن وہ کھڑا ہونے پر قادر ہے تو اس پر قیام فرض ہے، اور ایک آدمی 30-40 سال کا نوجوان ہے لیکن وہ کھڑا ہونے پر قادر نہیں تو اس سے قیام ساقط ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کرنا فرض ہے، اگر بھول سے بھی رکوع چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر رکعت میں دونوں سجدہ فرض ہے، ایک سجدہ چھوٹ گیا تو اب نماز درست نہیں ہو سکتی، سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اگر چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا، پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کا سجدہ بھی کر لیا، پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو ساری نماز چلی گئی۔ کیوں؟ کہ قعدہ اخیرہ فرض تھا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں مثال کے طور پر یہ مسائل بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو فرض ہے، اگر فرض میں غلطی ہوتی ہے تو نماز چلی جاتی ہے۔ کئی فرائض تو میں نے گنا دیے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سن لیجئے، یہ جو ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ اپنے ہاتھوں کو کر کے کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ، یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے جھٹکے میں اور اللہ اکبر نہ کہے، بھول جائے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ پوری نماز پڑھ رہا ہے مگر وہ نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو وہ نماز دہرانا پڑے گا۔ اللہ اکبر منہ سے کہنا یہ فرض ہے تکبیر تحریمہ میں، اور اس کے بعد کی جتنی تکبیرات ہیں، رکوع میں جانے کے لیے رکوع سے اٹھنے والی، سجدے میں جانے کے لیے سجدے سے اٹھنے والی، یہ تمام تکبیریں سنت ہیں۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کو منہ سے صاف صاف ادا کرنا یہ فرض ہے۔ یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اب سنیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ نماز کا ایک فرض ہے قرأت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ایک اور سورت پڑھنا، یہ قرأت فرض ہے۔ اور یہ قرأت اس کے حروف کی ادائیگی، مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے، آپ چاہیں تو تعلیم الاسلام اٹھا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا مخرج صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ کوئی اگر توتلا ہے اور اس سے بہت سے الفاظ درست نہیں نکلتے، با کی جگہ پا نکلتا ہے اور کاف کی جگہ کچھ اور نکلتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
یہ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سکھلایا کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اے القرآن والحکمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن سکھلاتے تھے۔ کیا قرآن سکھلاتے تھے؟ صرف حفظ کراتے تھے؟ نہیں، الف کیسے نکالا جائے گا، با کیسے پڑھا جائے گا، تا کیسے پڑھا جائے گا، جیم کا مخرج کیا ہوگا، کتنا کھینچا جائے گا، تشدید کی صفت کیا ہوگی، اظہار کب ہوگا، ادغام کب ہوگا، اخفا کب ہوگا، قلقلہ کب ہوگا، یہ ساری صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی ہے، اور وہی تعلیم آج تک منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جائے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگ نمازوں میں، اپنی نمازوں میں قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، مگر ہم نے بہت کوشش نہیں کی سیکھنے کی، لہذا ہمیں بہت انداز نہیں ہے کہ سین کیسے نکالیں اور شین کیسے نکالیں، سین اور صاد میں کیا فرق ہے، ذال اور ضا میں کیا فرق ہے، کاف اور قاف میں کیا فرق ہے، اگر کہیں چھوٹی کاف کی جگہ بڑا کاف پڑھ دیا تو کیا معنی بدل گیا، بڑا کاف کی جگہ چھوٹی کاف پڑھ دیا تو کیا معنی بدل گیا۔ ہمیں ان باتوں کا دھیان کم رہتا ہے، تو اس کی ضرورت ہے، اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ نماز کا درست ہونا موقوف ہے قرآن کے درست ہونے پر، نماز کا درست ہونا موقوف ہے قرآن کے درست ہونے پر، اس لیے بھی ہم کو ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، ان چیزوں کو بچوں کو تعلیم کے ذریعے بتلانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، صبح سو کر اٹھنے سے رات کے سونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا رہتے تھے، یہ اصل وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم مراد ہے، یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا وہ قرآن جو پڑھ رہے ہو اس میں جو کچھ ہے بس وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے بچوں کو اخلاق نبوی سکھلا دیا تو گویا ہمارا بچہ پورے قرآن پر عمل کرنے والا بن گیا۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر ہم نے اپنے بچے کو اخلاق نبوی سکھلا دیا تو ہمارا بچہ پورے قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے گا، اور ضرورت اسی بات کی ہے، اسی بات کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک بات ہماری مکمل ہو گئی کہ بھائی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ اب میں دوسری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ بہت دنوں سے مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے دینی تعلیم کا سلسلہ پوری امت کے اندر جاری ہے، اور الحمدللہ اس سے بڑا نفع بھی ہوا ہے اور نفع ہو بھی رہا ہے۔ وقت کی ضرورت کے پیش نظر اور بدلتے ہوئے ماحول کے پیش نظر ملک کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے مکتب کے لیے کچھ مفید ترین پروگرام بنایا ہے، مفید ترین پروگرام، تاکہ اپنے بچوں کو ہم نمبر ایک مضبوط تعلیم دے سکیں، اور نمبر دو مختصر وقت میں ان کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دے سکیں، اور نمبر تین
ان کو صحیح سے صحیح ترین تعلیم دے سکے۔ مکتب تو عام طور سے یوں چلتے ہیں، مگر ان مکتبوں کے اندر کچھ کمپلینٹس آتی ہیں، کچھ شکایتیں آتی ہیں۔ کیا؟ کہ بچے کافی دن تک پڑھتے ہیں مگر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ہمیشہ سے ان وجوہات پر غور کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو مدرس صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لیے، ان کے پاس پڑھانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہوتا، وہی عمومی طریقہ جو پرانا ہم لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اسی پیٹرن کو پکڑ کر وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ پرانے پیٹرن کا مکتب ہمارا بن جاتا ہے۔ اس میں کیا کمزوری ہے؟ اکثر تو مدرس ہی بدل جاتے ہیں۔ لہذا ایک بچہ جس نے 6 مہینے ایک مدرس سے پڑھا، اب دوسرا مدرس آتا ہے، جب وہ چیک کرتا ہے تو پسند نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میاں تمہارا صحیح کہاں ہے، چلو پھر شروع سے پڑھو۔ اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اب لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ 6 مہینہ گیا، اس نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، اور ناراض ہو کر مکتب سے بچوں کو اٹھا کر یا تو اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، یا وہ بچہ پہلے سے اسکول میں ہے تو مکتب ختم کر دیتے ہیں۔ اسکول میں ڈال دینا بری بات نہیں ہے، یہ تو وقت کی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کی، اصلاح کی، سیرت کی، سنت کی تعلیم دلانا یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک کمی یہ ہوتی تھی مدرس کا بدل جانا، اور دوسری کمی یہ ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے پڑھانے کے لیے، اور کلاس میں 40-50 بچے آ گئے محلے سے۔ اب یہ مولانا صاحب کتنی دیر پڑھاتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، مان لو وہ 1.5 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، کتنا ہو گیا؟ 90 منٹ۔ 90 منٹ اگر انہوں نے 30 بچوں کو پڑھایا تو ایک بچے کو کتنا ٹائم دیا؟ اگر ایک بچے کو ایمانداری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ ایک بچے کو بلا کر سبق سنتے رہے اور پڑھاتے رہے، 30 بچوں کو 90 منٹ میں انہوں نے پڑھایا، تو ہر ایک بچے پر ان کا کتنا ٹائم خرچ ہوا؟ 3 منٹ۔ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اگر بالکل ایمانداری سے پڑھاوے تو ہر بچے کو ایک دن میں 3 منٹ میں پڑھا رہے ہیں، اور 1 مہینے میں کتنا منٹ پڑھائیں گے؟ 30 تیائیں 90۔ اگر 300 دن پڑھاوے تو 90 منٹ، اور اگر 4-5 دن جمعہ یا اتوار نکال دیں تو 75 منٹ۔ یعنی ایک بچے کو وہ 1 مہینے تک پڑھاتے ہیں، جب ہم اس کو جوڑتے ہیں تو حافظ صاحب نے 75 منٹ اس بچے کو پڑھایا ہے، 1.25 گھنٹہ۔ اب اگر وہ پوری ایمانداری سے اس بچے کو 10 مہینے تک پڑھاویں، یا مانو 12 مہینے تک پڑھاویں، رمضان میں بھی پڑھا دیں، ہر مہینے میں 1.25 گھنٹہ، تو 12 مہینے میں 16 گھنٹہ۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ 1 سال میں اگر امانت داری کے ساتھ اس بچے کو وقت دے تو 16 گھنٹے ہی دے پاتے ہیں، اس عمومی نظام میں جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اب علماء نے کیا پروگرام بنایا کہ اس میں بچوں کا وقت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، اور مدرس کی محنت بھی زیادہ لگ رہی ہے۔ ہم کوئی ایسا پروگرام بناویں کہ بچہ اگر 90 منٹ مکتب میں ہے تو ہر بچے کو 90 منٹ ملے۔ 30 بچے ہیں، ٹھیک ہے 30 بچے رہیں گے، لیکن وہ جو 90 منٹ کے لیے بچے آئے ہیں، ہر بچے کو 90 منٹ ملنا چاہیے۔ اس کا پروگرام بنایا گیا۔ لہذا مدرس کو نمبر 1 تربیت دلائی گئی۔ اب وہ تربیت یافتہ مدرس ہے، اب بچوں کو پڑھانے کا انداز بدل گیا۔ اب وہ بورڈ پر پڑھاتا ہے تمام بچوں کو ایک ساتھ۔ مثال کے طور پر اس کو پڑھاتا ہے، پڑھو بچوں الف، اب سارے بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں الف۔ با، سارے بچے پڑھتے ہیں با۔ جیم تک پڑھا کر سبق بند کر دیا۔
4 5 10 بار سب بچوں کو ایک ساتھ پڑھایا۔ اب مدرس نے دیکھا کہ جو بچہ ذرا صاف پڑھتا ہے، ذرا اچھا پڑھتا ہے، اس کو کھڑا کرایا کہ بیٹا اب تم کھڑے ہو جاؤ۔ بچہ کتاب لے کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں بیٹا اب تم پڑھاؤ، اور سنو بچوں، جب یہ پڑھائیں گے تو آپ سب لوگوں کو ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اب وہ پڑھانے لگا الف، اور سارے بچے اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور حافظ صاحب نے سب سے کتاب پر انگلی رکھوا رکھی ہے کہ جہاں جہاں پڑھیں گے اپنی انگلی وہاں وہاں گھسکاتے رہنا، اور ہم بھی یہاں پر گھسکا رہے ہیں۔ اب وہ سارے بچے اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جیم تک اس بچے نے پڑھایا، 1 بار 2 بار۔ اب دوسرے بچے کو کھڑا کیا، تیسرے بچے کو کھڑا کیا، چوتھے بچے کو کھڑا کیا۔ اگر 300 بچوں کو ہم کھڑا کر دیں تو جب جب وہ پڑھائے گا 300 بچے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، سب کا ٹائم سور ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ اسی مکتب کے اندر بچے کا سبق ایسا پکا یاد ہو جائے گا کہ اب وہ بڑھاپے کیا، وہ موت تک بھی نہیں بھولے گا۔ پڑھا ہوا بھول جاتا ہے مگر پڑھایا ہوا نہیں بھولتا، یہ تجربہ ہے۔ جب بچہ بار بار پڑھائے گا تو پھر اس کو کبھی بھولے گا نہیں، لہذا ہوم ورک کا کام ختم۔ اسی طرح دعائیں ہیں، دعاؤں کو پہلے تو حافظ صاحب نے بورڈ پر لکھ دیا اور بتلا دیا کہ یہ سونے سے پہلے کی دعائیں، اور پھر بچوں کو یاد کرایا۔ ہو سکتا ہے بچوں کو یاد کرانے میں 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن لگ جائے، مگر اب کچھ بچوں کو یاد ہو گئی۔ اب بچے کو کھڑا کرایا کہ ہاں بیٹا اب تم دعا پڑھاؤ۔ اب بچہ کھڑا ہو کر پڑھانے لگا اللہم، اور سب بچے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اللہم بسمک، سب بچے پڑھ رہے ہیں بسمک اموت اموت واحیا واحیا، سارے بچے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اب ترجمہ پڑھایا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے دوبارہ زندہ ہوتا ہوں۔ بچہ کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہے، اس کو یاد ہو رہا ہے، سارے بچے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی یاد ہو رہا ہے۔ پھر دوسرے بچوں کا نمبر آیا، پھر تیسرے بچے کا نمبر آیا، وہ ایک ایک بچے کو نشانہ بنا رہا ہے، مگر 30 کے 30 بچے اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے طریقہ تعلیم کو بدل دیا گیا، اور موجودہ وقت کا جو مفید ترین طریقہ تھا اس طریقوں کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس کو منظم مکتب کہتے ہیں۔ اب آپ جوڑیں کہ ابھی 1 مہینے میں 90 منٹ بچہ پڑھ رہا تھا، اب اس مکتب میں 1 دن میں 90 منٹ بچہ پڑھ رہا ہے۔ کتنا بڑا فرق پڑ گیا! 1 دن میں 90 منٹ اور 1 مہینے میں 30 ڈیڑھ 45 گھنٹہ، 30 ڈیڑھ 45 گھنٹہ۔ وہ بچہ جو 1 مہینے میں 1.5 گھنٹہ پڑھ رہا تھا، اب وہی بچہ 1 مہینے میں 45 گھنٹہ پڑھ رہا ہے، اور 1 سال میں 45 × 12 45 × 10 450، اور 90 اور جوڑ دیں 540۔ 1 سال میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 540 گھنٹہ پڑھ رہا ہے وہ بچہ جو 1 سال میں 15 گھنٹہ پڑھ رہا تھا۔ بات سمجھ میں میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ یہ منظم مکتب کو جو یہ سجایا گیا، یہ کافی تجربوں کے بعد، کافی اس پر غور و فکر کرنے کے بعد، کافی مشوروں کے بعد دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء اور محکمہ شرعیہ اور دوسری جو ملک کی ہماری اکابرین اور بڑوں کی تنظیمیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے جو ماہرین مسلم علماء ہیں، ماہرین تعلیمات ہیں، ان لوگوں نے بیٹھ کر اس نظام کو مرتب کیا ہے۔ ایک نظام تو یہ ہے جس میں ہمارے بچے بھرپور تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ جو ہمارے پرانے مکتب تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ 1 سال مثال کے طور پر 2023 کا سال پورا ہوا، 2024 شروع ہوا،
عید کے بعد نئے داخلے لیے گئے. نئے داخلے اور پرانے داخلے یوں مل جاتے تھے. کون لڑکا پرانا ہے، کون لڑکا نیا ہے، کس کی تعلیم آگے ہے، کس کی تعلیم پیچھے ہے، کوئی امتیاز نہیں تھا. اب یہ نظام ختم کر دیا گیا. اب جیسے مدرسوں میں درجہ بدرجہ ہوتا ہے، جیسے اسکولوں میں کلاس بائی کلاس وہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مکتب کا نظام ہے. اس سال مکتب میں جو بچے داخل کیے گئے درجہ 0 میں، اب بیچ کے سال میں اس میں بچے داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں پڑھائی منظم لے کر چلنا ہے. بچوں کا سبق الگ الگ نہیں کر سکتے، ایک ساتھ سارے بچوں کا سبق لے کر چلنا ہوتا ہے. اس لیے بیچ میں کوئی داخلہ ممکن نہیں ہوتا. ہاں اگر بہت سے داخلے آ گئے تو اس کی ایک نئی کلاس بن سکتی ہے. اب یہ جو ہماری بیچ چل رہی تھی، اگلے سال عید کے بعد یہ مکتب کا درجہ 1 ہو جائے گا اور درجہ 0 میں نئے داخلے لیے جائیں گے. یہ حافظ صاحب جو ابھی صرف مکتب کا درجہ 0 پڑھا رہے تھے، اگلے سال ان کو 2 کلاس پڑھانی ہوگی. اس کے بعد اس کے اگلے سال اس مسجد میں 3 کلاس ہو جائے گی، پھر 4 کلاس ہو جائے گی، 5 کلاس ہو جائے گی. 5ویں کلاس میں آنے کے بعد تمام احادیث، تمام دعائیں اور سیرت کی تمام ضروری باتیں، عقائد مسائل کی تمام ضروری باتیں، یہاں تک کہ قرآن مجید بھی ختم کرا دیا جائے گا. اب ایک سوال میرا خیال ہے کہ سبھی کے ذہن میں اٹھے گا کہ بھئی 5 مکتب اتنی بڑی جگہ میں کیسے چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 5 کلاس ایک وقت میں چلاویں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ الگ الگ مدرس رکھیں یا ایک مدرس رکھیں. سب کچھ اس میں حل ہے. مثال کے طور پر یہ مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں، انہوں نے کمیٹی سے کہہ دیا کہ بھئی ہم 5 کلاس ہم بھی پڑھائیں گے، پورا دن اب ہم یہی کام کریں گے. لہذا انہوں نے صبح میں 1 کلاس پڑھائی، 90 منٹ پڑھانے کے بعد چھوڑ دیا، تو اتنی جگہ تو کھپی. اس کے بعد دوسری کلاس آئی، مکتب کی کلاس نمبر 1 آ گئی، 1.5 گھنٹہ پڑھا کر اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد مکتب کی کلاس نمبر 2 آئی، اس کو پڑھا کر چھوڑ دیا. اس کے بعد مکتب کی کلاس نمبر 3 آئی، اس کو پڑھا کر چھوڑ دیا. پورا دن مسجد کے ایک کونے میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک مدرس اس کے لیے کافی ہے. ایک مدرس کافی ہے. ہاں کوئی وجہ ہے، محلے والے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنے مدرس کو بڑھائیں گے، ہم اور جگہ پر پھیلا کر پڑھوائیں گے، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ اس منظم مکتب کا ایک معقول نظام ہے. اس میں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں ہر 2 مہینے میں، اس میں امتحان بھی ہوتے ہیں سالانہ اور 6 ماہی، اور اس میں اس مکتب کو جانچ کرنے کے لیے باہر سے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں تو وہ صحیح طور سے پڑھا رہے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہے تو بتلا کر ان کی اصلاح کرا دی جائے. یہ سارا نظام اس ملک میں چل رہا ہے. مدن پورہ کے اندر اس طرح کے 300 مکتب قائم ہیں اور بچے بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. بنگلور، تمل ناڈو، کرناٹک، دہلی، بمبئی، مراد آباد، میرٹھ، امروہہ، ان جگہوں پر میرا جانا ہوا ہے. میں نے ان جگہوں پر اس منظم مکتب کے نظام کی مضبوطی کو دیکھا ہے، اور بچوں کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ بیان سے باہر ہے. اتنا زبردست مکتب کا نظام چل رہا ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. مگر یہ ساری باتیں جاننے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بھئی یہ مولوی صاحب اگر 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں تو 5 ڈیڑھے 7.5، تو 7.5 گھنٹہ یہ پڑھا رہے ہیں. اس میں نماز کا وقت بھی آئے گا، اس میں کھانے کا وقت بھی آئے گا، تو یہ جو 7.5 گھنٹے ہیں وہ بڑھ کر 10-11 گھنٹے ہو گئے. یعنی پورا دن ان کا اس تعلیم میں لگ گیا. تو اب مولوی صاحب کا نظام کیسے چلے گا؟ مکتب کا نظام تو سمجھ گئے.
مگر مولوی صاحب کا نظام کیسے چلے گا؟ ان کا نظام چلانے کے لیے پرانا طریقہ کیا تھا کہ محلے کے چند لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ بھئی ہم لوگ ایک مکتب چالو کر لیتے ہیں، اس کا جو 1000 1200 1500 روپیہ 2000 روپیہ اس کی تنخواہ ہے، ہم لوگ مل بانٹ کر اس کو جمع کر لیں گے اور دے دیں گے۔ اس میں تو ایک ہی مکتب چل سکتا ہے، اس میں تو ایک ہی مکتب چل سکتا ہے۔ یہاں ضرورت ہے ہر سال مکتب بڑھا دینے کی، کیونکہ درجہ 5 تک آپ کا مکتب جائے گا۔ اب نظام کیسے چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ چندے سے اس نظام کا چلنا نمبر 1 بہت مشکل ہے، اور نمبر 2 منظم مکتب اس کو پسند نہیں کرتا۔ جب ہم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ دین کی تعلیم کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اسلام کی اولین ترجیح ہے، اسلام کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، تو پھر ہم اسلام کی اس بنیاد پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اسلام کے اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا جان اپنا مال لگانے پر آمادہ کیوں نہیں ہیں؟ یقیناً ہمارے اندر کچھ کمی ہے۔ ہم اگر ٹٹولیں گے تو اپنی کمی کا احساس ہوگا، اور پھر ہماری طبیعتیں خرچ کرنے پر آمادہ ہوں گی۔ بھئی جب ہم اس بڑے پروگرام کو اور لانگ ٹرم پروگرام کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خود کفیل بننا یہ ضروری ہوگا۔ ایک آدمی دوسروں کے سہارے بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، بہت لمبی دوڑ نہیں لگا سکتا۔ وہ تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے پیروں پر چلنے کا عادی ہو۔ لہذا اگر یہ مکتب اپنے پیروں پر چلنے کا عادی ہوگا تو پھر یہ کتنا لمبا چلے گا، کتنے دنوں تک چلے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو بچہ پڑھنے آتا ہے وہ اپنی پڑھائی کی فیس دے۔ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں مدد کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر مدد کرنے کا راستہ ذرا سا بدل لے۔ وہ کیا ہے کہ جو بچہ پڑھنے آئے وہ اپنی پڑھائی کی فیس دے۔ کتنا دینا ہے؟ بس 1 دن کا 5 روپیہ۔ زیادہ ہو گیا؟ 2 پان، یہی تو ہے۔ 1 دن کا 5 روپیہ۔ اگر اپنے بچے پر 1 دن میں 5 روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ منظم مکتب آپ کا چمکنے لگے گا، اور پھر اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس کی کچھ اور شرطیں جو میں انشاءاللہ مختصراً بیان کروں گا۔ ابھی سر دست یہ کہ بس 5 روپیہ 1 دن کا۔ اگر کوئی بہت غریب علاقہ ہے جہاں پر زیادہ پریشانیاں ہیں تو ہم کہیں گے 4 روپیہ 1 دن کا، 3 روپیہ 1 دن کا، بس اتنا چاہیے۔ اگر اتنا اپنے بچے پر خرچ کرتے ہیں تو وہ عقیدہ بھی سیکھے گا، بالکل صحیح عقیدہ، بغیر اختلاف والا۔ جو اختلافی باتیں ہیں تمام چھوڑ دی جاتی ہیں، کیونکہ اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو باہر کے لوگوں نے کر رکھا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ اور نماز کے طریقے، سنت کے طریقے، اللہ کے نبی کی جیونی، دعائیں، حفظ حدیث، حفظ سورہ، یہ تمام آخرت میں اور دنیا میں کام آنے والی چیزیں یہ بچہ سیکھے گا ہر دن 3 4 5 روپیہ خرچ کر کے۔ یہ اتنا کوئی زیادہ تو نہیں ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ اگر 3 5 روپیہ 1 دن کا دیا جائے تو کیا سب لوگ ادا کر دیں گے؟ 10 دن کا 50 روپیہ اور مہینے کا 150 روپیہ۔ یہ بظاہر مہینے کا 150 زیادہ لگ رہا ہے، لیکن آپ سوچیں ہر دن صرف 5 روپیہ خرچ کرنا ہے 2 پان کی قیمت۔ اگر 2 پان کی قیمت میں اگر یہ حاصل ہو رہا ہے تو مجھے یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کون ہے تم میں جو 2 سرخ عربی اونٹ فری میں لینا پسند کرتا ہے بغیر قطع رحمی کے اور بغیر لڑائی جھگڑے کے؟ وہ حدیث شریف بھی یاد آ رہی ہے
جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بیان میں بازار میں بیان کیا، اعلان کر دیا کہ ارے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے دیکھنے کہ کہاں پر میراث بٹ رہی ہے، تو دیکھا کہ کچھ صحابہ کی جماعت قرآن مجید کو سیکھ سکھا رہی ہے اور کچھ حدیث اور سنتوں کو سیکھ سکھا رہی ہے۔ ابو ہریرہ تو لوگ پوچھنے لگے کہ حضرت میراث کہاں پر بٹ رہی ہے؟ فرمایا کہ تم لوگ نہیں دیکھتے ادھر میراث بٹ رہی ہے، ادھر میراث بٹ رہی ہے۔ تو یہ سرخ اونٹ آپ کو فری میں مل رہے ہیں، 2 پان کے بدلے میں، 5 روپے کے بدلے میں۔ یہ بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت اور آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کو جنت میں لے جانے والا سودا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف اولادوں کو جنت میں لے جائے گا، ہم اولاد کو سکھائیں گے، اولاد کے ذریعے سے ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا سودا ہے۔ لہذا ایک تو منظم مکتب چلانے کا نظام ہے خود کفیل ہونا، تو انشاءاللہ یہ مکتب خود کفیل ہوگا۔ آپ لوگ باہم مشورہ کر لیں کہ ہم ایک دن کا 3 روپے دینا پسند کریں گے یا 4 روپے دینا پسند کریں گے یا 5 روپے دینا پسند کریں گے۔ مکتب کے اندر جو روپیہ جمع ہوگا اسی سے مدرس کی فیس دلائے گی۔ جتنی بیچ پڑتی ہے، چونکہ ہر بیچ فیس دے گی، اس لیے مدرس کو دینے کے لیے پیسے کی کمی بالکل نہیں پڑے گی۔ اب اس کے بعد ڈیسک چاہیے، بلیک بورڈ چاہیے، رجسٹر چاہیے، بچوں کو انعام دینے کے لیے ٹرافی، کچھ اور چیزیں چاہیے، مکتب کا بینچ چاہیے۔ یہ تمام اخراجات انہی پیسوں سے پورے کیے جاتے ہیں، اور اگر پیسے بچتے ہیں تو جس مسجد جس محلے کی کمیٹی ہے وہاں پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ کسی کے ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ مکتب کا پیسہ ہے، یہ مسجد کا پیسہ ہے۔ اس طریقے سے یہ نظام چلتا ہے۔ دوسرا اس کا نظام کے لیے ضرورت ہے ایک کمیٹی کی، کم از کم 5 لوگوں کی 5 لوگوں کی کمیٹی بن جائے جو مکتب کی ضروریات اور مکتب کے نظام کی نگرانی کرے۔ بھئی مکتب کی کتابیں اب لانا ہے تو لینے کون جائے گا؟ جب کوئی نظام بنا ہوا ہوگا تبھی تو آدمی طے ہوگا۔ کچھ گھٹ گیا تو لینے کون جائے گا؟ اور اگر مدرس صاحب کچھ کمی بیشی کرنے لگے تو ان سے کون بات کرے گا؟ اس سے عام آدمی بات نہیں کر سکتا۔ عام آدمی جو بھی بات کرے گا اس 5 رکنی کمیٹی سے بات کرے گا، اور یہ 5 رکنی کمیٹی مکتب اور مدرس کی نگرانی کرے گی۔ یہ نگرانی، اس مکتب کا جو نصاب اور کتاب ہوتی ہے وہ الگ کتابیں ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، جو فل ٹائم کے مدرسے ہوتے ہیں اس کی کتاب الگ ہوتی ہے، اور جو جز وقتی مدرسے ہوتے ہیں جیسے مکتب، اس کی کتاب الگ بنی ہوتی ہے۔ ایک مدرسہ ہے جو 5 گھنٹے پڑھاتا ہے، اس میں لمبی لمبی باتیں آتی ہیں، اور ایک مدرسہ ہے جو بچوں کو صرف 75 یا 90 منٹ پڑھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کتاب اسی طرح کی ہونی چاہیے کہ کم بحث میں زیادہ بات کو ہم سکھا سکیں۔ تو اس کی ایک مخصوص کتاب آتی ہے، وہ کتاب لانی ہوگی۔ اس کا ایک مخصوص آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ بنتا ہے۔ اس کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، وہ یونیفارم آتا ہے۔ اس کی بیگ آتی ہے۔ وہ سب چیزیں اس منظم مکتب کے لیے ضروری ہیں۔ اگر جوڑا جائے ایک لڑکے کے اوپر تمام چیزیں لے کر غالباً 700-800 روپے خرچ ہوتے ہیں پہلی بار، اور اس کے بعد تو صرف مہینہ دینا ہے۔ داخلے کی فیس، ڈریس کا پیسہ، کتاب کا پیسہ، بیگ کا پیسہ، اور کچھ اور ہوں گے اس کا پیسہ، وہ تقریباً 800 روپے خرچے آتے ہیں۔ اور اگر لڑکی ہے تو اس کو یہ یونیفارم لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اسکارف آتا ہے، صرف اسکارف کافی ہے، تو اس کا خرچہ 200 روپے کم آتا ہے۔ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ خرچ اٹھا لیں گے تو وہ خرچ اٹھائے گا، اور اگر کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں کے لوگ ہمیں بتلاتے ہیں
کہ بھائی نہیں کر پائیں گے محلے کے لوگ، یا ذرا کمزور لوگ بھی رہتے ہیں، تو جو پورا خرچ نہیں دے گا اس سے آدھا ہی خرچ لیا جائے گا، اور آدھا خرچ جمعیت دینے کے لیے تیار ہے، آدھا خرچ جمعیت دینے کے لیے تیار ہے۔ مثلا 800 کا خرچہ ایک لڑکے پر آیا، اگلا 400 دینا چاہ رہا ہے، 400 کی اس کو 800 روپیہ خرچ دکھا کر 400 اس پر جمع کر لیا جائے گا، اور 400 روپیہ جمعیت دینے کے لیے تیار ہے۔ لڑکی ہے، اس کا خرچ 600 آ رہا ہے، 300 اس نے جمع کر دیا، 300 جمعیت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو جو ابتدائی خرچ ہوا وہ۔ اب ہر مہینہ دینے کی بات ہے۔ اگر 5 روپیہ ایک دن کا رکھتے ہیں تو 150 روپیہ مہینہ ایک بچے کا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہمارے پاس ہے جو نہیں دے پا رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کو ہرگز مکتب سے نہ اٹھائے۔ کمیٹی کی ذمہ داری بھی ہے کہ نگرانی کرے، اور حافظ صاحب کی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی بچہ واپس نہ جانے پائے۔ کوئی نہیں دے پا رہا ہے تو اس سے اکیلے مل کر بات چیت کریں، وہ پیسہ کیوں نہیں جمع کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ بھئی ہم نہیں دے پا رہے ہیں، پریشان ہیں، تو اس آدمی کو کسی صاحب خیر سے ملا دے، بات کر لے۔ محلے میں الحمدللہ ہر محلے میں ایسے 2-4-10 لوگ ہوتے ہیں جو دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان سے بات کریں کہ بھائی کچھ بچے ہیں، ان کو دینی تعلیم دلانا ہے، 150 روپیہ ان کے مہینے کی فیس کی ضرورت ہے، آپ اس فیس کو ادا کر دیں۔ وہ آدمی چاہے تو زکوٰۃ کی مد سے اور چاہے تو عطیے کی مد سے، جو اس کی خوشی ہو اس مد سے وہ اس بچے کی تعلیم کے لیے خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے بڑے ثواب میں وہ شریک ہو سکتا ہے۔ جیسے پہلے مکتب کے لیے ہم لوگ وہ کرتے تھے، مدرس کے لیے چندہ، اب مدرس کے لیے چندہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک بچوں کی کفالت کو اٹھانا ہوگا۔ کفالت دین کا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم لوگ مکتب کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ محلے میں بہترین بچے تیار ہوں گے، بہترین بچیاں تیار ہوں گی۔ اس میں بالغ لڑکوں کا بھی نظام ہے، یہاں تک کہ بڑی بڑی عورتوں کا بھی نظام ہے۔ باہر بنگلور، تمل ناڈو، کرناٹک وغیرہ میں جو نظام ہے، بامبے وغیرہ میں جو نظام ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کے ایک ایک روم دے رکھے ہیں، بس 1.5 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے نہیں، 1.5 گھنٹے کے لیے ایک مدرسہ آتی ہیں، اور بالکل وقت پر محلے کی وہ 20-30 عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ مدرسہ ان عورتوں کے قرآن کو درست کراتی ہیں، ان عورتوں کو سونے اٹھنے جاگنے، کھانے پینے اور بیت الخلاء میں آنے جانے اور ہر قسم کی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے تھے وہ دعائیں سکھاتی ہیں، فرائض سکھاتی ہیں، سنن واجبات سکھاتی ہیں۔ عورتوں کا نظام چلتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری عورتوں کو کچھ نہیں آتا، کافی دن لگ جاتے ہیں ایک ایک دعا کو یاد کرانے میں۔ نام ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی ان کی لڑکی ہے، مگر اس کو بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان تعلیمات سے وہ گزری نہیں، ان تربیت سے وہ گزری نہیں، لہذا تربیت گاہ بنا دی گئی۔ اسی تربیت گاہ کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے کے نظام جو ابھی متعارف کرایا گیا، آپ سب لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس جگہ پر اس کو قائم کریں گے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی اس کے بارے میں کچھ اور سمجھنا چاہتا ہے؟ ہاں، کوئی کو اگر کچھ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کام کیسے ہوگا یا یہ رکاوٹ کیسے حل ہوگی، تو اس کے بارے میں ابھی بھی پوچھ سکتا ہے، اور بعد میں اگر سوال ذہن میں آئے تو حافظ جی ہمارے ہیں، یا ہم سے رابطہ کر لیں۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کو حل نہ کر دیا گیا ہو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ علاقے میں اس مفید ترین مکتب کو قائم کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم سب مل کر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور چلانے والا اصل تو اللہ ہے، وہ چلائے گا۔ ہم سب انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ کب سے قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ کچھ مشورہ ہوا ہے؟
جی ہاں 1 تاریخ کو تو الیکشن ہے. ہاں تو 1 تاریخ کو الیکشن، اس کے بعد تو آج ہوگا سوموار 3 تاریخ سے آپ اپنا جو ہے سب سے پہلے ایک اعلان نکالیں. منظم مکتب کا ایک اعلان وہ حافظ جی بنا دیں گے. وہ اعلان مسجد کے باہر 4-6 جگہ جو آس پاس کی چائے پان کی دکانیں وہاں چپک جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی منظم مکتب شروع ہونے والا ہے، اور اس میں داخلے کی اپیل کر دیں. اس کا فارم، اس کی ساری چیزیں حافظ جی لے کر یہاں پر حاضر ہو جائیں گے، داخلہ ہو جائے گا. جو مدرس یہاں پڑھاتے ہیں اگر وہی مدرس پڑھانا چاہیں گے تو حافظ جی سے ملاقات کر کے وہ اس کو دیکھ سمجھ لیں. سارا نظام انشاءاللہ قائم کر دیا جائے گا. اور ایک کمیٹی آپ لوگ بنا لیں، ایک کاپی بنا لیں 10 روپے والی 5 روپے والی، اس پر بنا لیں فلانی تاریخ کو مکتب کی نگرانی کے لیے کمیٹی کے ان آدمیوں کا انتخاب کیا گیا. مکتب کی جو بھی مشورہ ہوگا، جو بھی کام بات ہوگی وہ اس کمیٹی کے ذریعے ہوگی. اور وہ کمیٹی پورے محلوں کے ساتھ اپنا اچھا رویہ رکھے، لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ، پیار محبت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اس اخلاق کے ذریعے سے اس منظم کو متعارف کراوے. بس اتنا ہی کام ہے، اس میں بہت زیادہ کام نہیں ہے. جو مکتب پہلے چل رہا تھا میری ہمیشہ یہ رائے رہتی ہے کہ اس کو ختم نہ کریں، اس کو ابھی اسی طرح چلنے دیں، اس کو ابھی اسی طرح چلنے دیں. ایک منظم مکتب نیا قائم کر کے دوسری طرف اس کو کر دیں، یا الگ الگ وقت میں کر دیں. زیادہ بہتر ہے کہ ایک وقت میں کریں تاکہ یہ جو غیر منظم مکتب چل رہا ہے اس کے بچے دیکھ دیکھ کر اس میں شامل ہو جائے اور پورا نظام ہمارا منظم ہو جائے. جیسا میں نے بتلایا تھا کہ اگر بچے منظم مکتب میں پڑھتے ہیں تو ہر بچہ پورے وقت تک پڑھتا ہے، ورنہ پھر وہ بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ 3 تاریخ میں آپ لوگ یہ کام کو انجام دیں گے. ٹھیک ہے، میری جہاں پر ضرورت ہوگی آپ لوگ مجھے یاد فرمائیں، میں مکتب کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں. جو بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم بھی اس کے لیے کریں گے. باقی آپ کے لیے بہت زیادہ کام کے یہ حافظ محمد عارف صاحب ہیں، یہ اس کے تربیت یافتہ ٹرینر ہیں. یہ کشمیر جا کر انہوں نے ٹریننگ دیا، یہ نینی تال جا کر ٹریننگ دیے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر انہوں نے مکتب کے کام کو کر کے اور کروا کے اس نظام کو پوری طریقے سے سمجھا اور سمجھایا ہوا ہے. انشاءاللہ بہت مفید ترین آپ کو یہ ساتھ دیں گے. اللہ کرے کہ مکتب کا یہ نظام یہاں پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی کامیاب کرے اور ہم تمام لوگوں کو بھی کامیاب کرے. دعا پڑھ لیں یا اور کوئی بات باقی ہے؟ دعا کر لیں، اس کے بعد جو بات لے کے دعا کے بعد ہم لوگ بیٹھ کے کر لیں گے انشاءاللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے الہ العالمین، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ، ہم سب کے جمع ہونے کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا دے. اے اللہ ہمارے اس کام کو دین کا کام بنا دے. اے رب العالمین، اے اللہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل کام نبوت کی تعلیم کو عام کرنا ہے، نبوت کی تعلیم کو پھیلانا ہے. اے اللہ آپ کے دین کی تعلیم کو پھیلانا ہے. اے اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے. اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں کو اپنے دین کے کام میں لگا لے. اے اللہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے والا بنا. اے اللہ ہمیں سنتوں پر صحیح چلنے والا بنا. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا. اے رب العالمین، ہم جو لاپرواہیوں کا شکار ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم جو غفلتوں کا شکار ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں بخش دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما.
اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ قرآن کے نظام کو پوری دنیا میں عام فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ قرآن کی ہدایت کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند فرما۔ اے اللہ دین تو ہمارے ذات کے اندر ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہمارے ذات کے اندر دین کو مضبوط فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔